نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. جی صحت کے آداب ہیں. پیج نمبر ہمارا آداب زندگی کا 20 ہے، اگر کسی کے پاس بکس لے کے آئے ہیں آپ تو، اور پوائنٹ اس کا 12 ہے. کھانا نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھائیں. جب ہم تیزی میں کھاتے ہیں نا، ہمیں کام ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں جلدی ختم ہو جائے، تو اس کا ہمیں فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. غم، غصہ، رنج اور گھبراہٹ کی حالت میں کھانا کھانے سے پرہیز کیجیے. جب تک آپ ریلیکس نہ ہو جائیں، آپ پرسکون نہ ہو جائیں، کھانا مت کھائیں، کیونکہ اس سے بھی کھانا آپ کو صحت نہیں دیتا، الٹا آپ کے لیے وہ نقصان کا سبب ہوتا ہے. خوشی اور ذہنی سکون کی حالت میں اطمینان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ جسم کو قوت پہنچاتا ہے، اور رنج اور فکر اور گھبراہٹ میں جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ معدے پر برا اثر ڈالتا ہے، اور اس سے جسم کو خاطر خواہ قوت نہیں ملتی. دسترخوان پر نہ تو بالکل خاموش، افسردہ اور غمزدہ ہو کر بیٹھیں، اور نہ حد سے بڑی ہوئی خوش طبعی کا مظاہرہ کیجیے کہ دسترخوان پر کہکے بلند ہونے لگے. کھانے کے دوران کہکا لگانا بعض اوقات جان کے لیے خطرے کا باعث بھی بن جاتا ہے. اور آپ دیکھیں زور سے ہنسے تو چھینٹیں بھی پڑ جاتی ہیں، تو کتنا اکراہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ٹھیک ہے، کوئی اچھی بات کرے، کوئی بہتر بات کرے، لیکن اونچا اونچا بولنا یا کہکے لگانا یا ایسی مزاحیہ بات کرنا، یہ چیز اسلام میں پسندیدہ بھی نہیں ہے، اور فزیکلی بھی انسان کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے. دسترخوان پر اعتدال کے ساتھ ہنستے بولتے رہیے، خوشی اور نشاط کے ساتھ کھانا کھائیے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیجیے. اور جب بیمار ہوں تو پرہیز بھی پورے تمام سے کیجیے. بچوں میں یہ چیز بہت ڈالے. بچے دسترخوان میں بیٹھتے کیا کہتے ہیں، یہ کیا پکایا ہے، یہ میں نہیں کھاتی، میں نہیں کھاتا، یہ بیکار ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا. یہ ٹریننگ ماؤں کا کام ہوتا ہے کہ جب آپ چھوٹے سے بچے کو لے کے بیٹھے، اس وقت بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز میں پڑھیں، اور کھانے کے بعد شکر بھی کریں، اور کہیں بھی کہ کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں اور وہ ترستے ہیں اس کھانے کو. تو بچپن سے بچے کے اندر یہ عادت پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ دسترخوان پہ بات نہیں کرتا. اور انہیں یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو وہ کہتے نہیں تھے، کم کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے، لیکن وہ کہتے نہیں تھے دسترخوان پہ بیٹھ کے. یعنی بنانے والے کا بھی دل برا کہ میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے اور اس کو پسند ہی نہیں، اور یا کھاتے ہی کھانے کا نقص نکالنے لگ جانا، یہ بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے بنانے والے کی، دل شکنی بھی ہوتی ہے، وہ سردہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رزق کی ناشکری بھی ہوتی ہے. کبھی تھوڑا بہت کمی بیشی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس وقت دسترخوان پہ اس طرح کا موضوع نہیں چھیڑنا چاہیے. منظر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. ہمارے ہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تناول فرمانے لگے. حضرت علی بھی آپ کے ہمراہ تھے، وہ بھی نوش فرمانے لگے. نبی نے ان کو روک دیا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تم مت کھاؤ. چنانچہ حضرت علی روک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے. منظر کہتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے سے جو اور چکندر لے کر پکائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب کھانا ہے. اس وقت وہ بیماری سے اٹھے تھے، اس لیے کھجورے کھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا تھا. تو اس لیے جب آپ کی صحت ایسی نہ ہو تو بعض لوگ پرہیز نہیں کرتے، کہتے وہ سامنے آیا، دل آ گیا، منہ پھیکا ہوا تھا، ذائقہ بڑا ہوا تھا خراب، میں نے چکھ لیا، اور دوبارہ وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے. جیسے نزلے زکام میں اکثر لوگ ٹھنڈی چیزوں سے نہیں پرہیز کرتے، جی میں گرم پانی پی ہی نہیں سکتا یا پی ہی نہیں سکتی، یا مجھ سے جو شاندہ نہیں پیا جاتا، اور پھر وہ کولڈ ڈرنکس یا کوئی ایسی چیز فنکشنز میں پی آتے ہیں، اور اتنا بگاڑ ہو جاتا ہے کہ جو 3 دن میں ٹھیک ہونا تھا وہ 30 دنوں میں بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو پرہیز ضرور کریں، آپ کی صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جب کوئی مہمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس سے فرماتے، کھائیے کھائیے. جب مہمان خوب کھا چکتا
اور بے حد انکار کرے تب آپ اتنے اصرار سے باز آتے. یعنی جھجک رہا ہوتا ہے نا مہمان کہ کیا کہیں گے، جی بھوکوں کی طرح کھایا ہی جا رہا ہے، تو کہنا چاہیے نا تاکہ اس کا دل کھلے، اس کے اندر جھجک ختم ہو اور اسے پتا ہو کہ آپ نے اس کے لیے بڑی محبت اور چاہ سے بنایا ہے. تو کہنا چاہیے ہمارے یہاں یہ ختم ہو گیا، کھانا لگ جاتا ہے اور جی خود ڈال لیں گے، انہیں پتا ہے نا کتنا کھانا ہے. ہم ایک دفعہ کہہ دیتے جی کھانا لگ گیا آپ کھا لیں، لیکن کہنا چاہیے دسترخوان پہ یا ایسے موقعوں پہ بھی. یعنی آپ نہایت خوشگوار فضا اور خوشی کے ماحول میں مناسب گفتگو کرتے ہوئے کھانا تلاوت فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کیجیے. اب قیلولہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ 1:30 بجے سوئیں اور 6 بجے اٹھیں. 10 سیکنڈ کا ہوتا ہے، 10 منٹ کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ تازہ دم ہو جاتے ہیں. اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کیجیے. اور کھانا کھانے کے بعد فوراً کوئی سخت قسم کا دماغی یا جسمانی کام ہرگز نہ کیجیے. عربی کا مشہور قول ہے، دوپہر کا کھانا کھاؤ تو دراز ہو جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو. اور رات کے کھانے اور سونے میں کم از کم ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے. آپ مغرب کے بعد کھانا کھائیں، عشاء کے بعد سوئیں تو خود بخود یہ فرق آ جاتا تو انسان معدے کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کیجیے اور رات کا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کیجیے یا عادت ڈالیے. آنکھوں کی حفاظت کا پورا اہتمام کیجیے. تیز روشنی سے آنکھیں نہ اس میں استعمال کیجیے. سورج کی طرف نگاہ جما کر نہ دیکھیے. زیادہ مدھم یا بہت تیز روشنی میں نہ پڑیے. ہمیشہ صاف اور معتدل روشنی میں مطالعہ کیجیے. زیادہ جاگنے سے بھی پرہیز کیجیے. دھول غبار سے آنکھوں کو بچائیے. آنکھوں میں سرما لگائیے اور ہمیشہ آنکھیں صاف رکھنے کی کوشش کیجیے. کھیتوں اور سرسبز جو باغات ہوتے ہیں وہاں سے سیر و تفریح کیجیے. سبزہ دیکھنے سے نگاہوں پر اچھا اثر پڑتا ہے. آنکھوں کو بد نگاہی سے بھی بچائیے، اس سے آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں اور صحت پر بھی اثر پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے. مومن کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اس کی حفاظت اور صفائی کا اہتمام رکھے، وہ ساری تدبیریں اختیار کرے جن سے آنکھوں کا فائدہ پہنچتا ہے اور ان باتوں سے بچا رہے جن سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے. اسی طرح جسم کے دوسرے اعضاء اور قوا کی حفاظت بھی خیال رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں آنکھوں میں سرما لگایا کرو، سرما آنکھوں کے میل کو دور کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح دانتوں کی صفائی بھی آ جاتی ہے. دانتوں کی صفائی اور حفاظت کا اہتمام کیجیے. دانتوں کے صاف رکھنے سے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، فرحت بھی حاصل ہوتی ہے اور ہاضمہ بھی اچھا رہتا ہے اور دانت مضبوط بھی رہتے ہیں. مسواک کی عادت ڈالیے. منجن وغیرہ کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں. پان یا تمباکو وغیرہ کی کثرت دانتوں کو خراب کرتی ہے، اس کو کھانے سے پرہیز کیجیے اور اگر کھانا ہے تو اس کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیجیے. گندے دانتوں سے لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھیے کیونکہ اسمیل سے دوسرے لوگ تنگ پڑتے ہیں. دانت گندے رہنے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف فرماتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک تیار رکھتے تھے. جس وقت بھی اللہ کا حکم ہوتا آپ اٹھ بیٹھتے تھے اور مسواک کرتے تھے، پھر وضو کر کے نماز ادا فرماتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کو مسواک کرنے کے بارے میں بہت تاکید کر چکا ہوں. بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والی ہے. آپ کا ارشاد ہے، اگر میں اپنی امت کے لیے شاک نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. ایک بار آپ سے ملنے کے لیے کچھ مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیلے ہو رہے تھے. آپ کی نظر پڑی تو فرمایا، تمہارے دانت پیلے پیلے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مسواک کیا کرو. جب واش روم کی ضرورت ہو تو فوراً پوری کیجیے، اسے روکے مت. اسے روکنے سے معدے میں اور دماغ پر نہایت برا اثر پڑتا ہے. جیسے بچے کھیلتے رہتے اور عین اس وقت بھاگتے ہیں جب ان کا واش روم نکل جاتا ہے. بڑوں پہ بھی جب کام کا لوڈ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ کر لیں پھر واش روم جائیں گے، یہ کر لیں گے پھر واش روم جائیں گے. اس کا گردوں پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے. اس سے جب واش روم کی حاجت ہو جائے تو پھر واش روم کو روکنا نہیں چاہیے. پاکی، طہارت اور نفاست کا پورا اہتمام کیجیے. قرآن پاک میں اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو بہت زیادہ پاک صاف رہتے ہیں.
اس لیے نہایا کریں، صاف رہا کریں، بالوں میں کنگھی کیا کریں، دانتوں کو صاف رکھا کریں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس کو صاف ستھرا کر کے پہنیں. مہنگا پہننے کے لیے نہیں کہا گیا، صاف ستھرا پہننے کے لیے کہا گیا. اس سے آپ کے دیکھیے گا ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کا عبادت کرنے کا بھی دل کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے. صفائی اور پاکیزگی کی اس اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی تفصیلی احکامات دیے ہیں اور ہر معاملے میں طہارت کی تاکید کی ہے. کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیے، انہیں گندا ہونے سے بچائیے اور مکھیوں سے حفاظت کیجیے. برتنوں کو صاف ستھرا رکھیے، لباس اور لیٹنے بیٹھنے کے بستروں کو پاک رکھیے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیے. جسم کی صفائی کے لیے وضو اور غسل کا اہتمام کیجیے. جسم اور لباس اور ضرورت کی ساری چیزیں صفائی اور پاکیزگی سے روح کو بھی سرور ملتا ہے اور جسم کو بھی طاقت ملتی ہے اور بحیثیت مجموعے انسانی صحت پر اس کا نہایت اثر پڑتا ہے. اس لیے اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھا کریں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے جب سے میں اسلام لایا ہوں ہر نماز کے لیے باوضو رہتا ہوں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ یعنی جب آپ اچھی طرح اس واقعے کو جانتے ہیں، معراج کی رات آپ کو یا کسی دن خواب میں دکھایا گیا کہ جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی آواز آپ نے اپنے آگے آگے سنی. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں اور جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً نیا وضو کر کے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی یہ وہ عمل ہے نماز وضو کے نوافل پڑھنا اور باوضو رہنا کہ اللہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں 1 دن غسل کیا کرے اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کرے. یہ بخاری کی روایت ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف ہفتے میں ہی آپ روز بھی نہا سکتے، یعنی کم از کم 8 دنوں کے بعد تو نہا لینا. اب یہ تو نہیں کہ 20 دن 15 دن اور گندگی مچائی رکھتے لوگ اور ان کو اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، ان کی اپنی صحت جو ہے خراب ہوتی ہے. تو مختصر یہ کہ وقت پر سوئیے، مختصر یہ کہ پاکیزہ چیزیں کھائیے، طیب چیزیں کھائیے، حلال چیزیں کھائیے، باہر کی چیزوں سے بہت اوائڈ کیجیے. آج کل بہت ہو گیا یہ. اب کیوں صحتیں اتنی جلدی کہتے جی اب کیوں اتنی صحتیں ڈاؤن ہو گئی ہیں؟ اس کی بیسک وجہ ہے باہر کا کھانا، اور بڑا رواج ہو گیا ہے، بڑا کامن ہو گیا ہے. گھر میں پکانے کا کم ہو رہا ہے، ہر چیز باہر سے منگوائی جا رہی ہے اور یہ چیز بہت سی بیماریوں کا سبب بن رہی ہے. ہاتھ دھوئے بغیر بالکل مت کھائیں، بالکل آٹا مت گوندیں، کوئی کام ہاتھ دھوئے بغیر نہ کریں. سارے جرمز ہاتھوں سے پیٹ میں جاتے ہیں جس کی وجہ سے معدے کے امراض اور کیڑے پڑنے کے امراض اسی سے پھیلتے ہیں. بچوں کو کیڑے کیوں پڑتے ہیں؟ بیڈ شیٹوں کا صاف نہ ہونا، بچوں کا واش روم میں صحیح طرح استنجا کرنے کے بعد ہاتھ صابن سے نہ دھونا، بچوں کو باہر کی چیزیں بچے اسکول سے نکلتے انہی ہاتھوں سے چھلی لے لی، کوئی چیز لے کے کھا لی، یہ ساری چیزیں کیڑوں کا سبب بنتی ہے. اس لیے ہاتھ دھونے کی عادت بچوں کو بہت ڈالیں. 5 وقت کہتے ہیں ڈاکٹر اور 5 ہی وقت دیکھیں ہمارے وضو ہے. ہمیں تو اسلام پہ ہم چلے تو ہمیں تو ڈاکٹروں کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. دودھ ضرور پیا کریں، بہت ضروری ہے. مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اس میں کیلشیم ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اللہ کا نور بھی اسے اسی لیے کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کی رات 3 چیزیں پیش کی گئی تو آپ نے دودھ کو ہاتھ بڑھایا تھا. ٹھیک ہے، تو دودھ پیا کریں. اور سب سے بڑی بات ہے صحت کو بہتر رکھنے کے لیے وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں اور موبائل اور میڈیا کا استعمال جتنا آپ کم کریں گے، کیونکہ ساری نالج رکھنا ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا کی نالج میرے پاس ہو. آپ نے چلے جانا ہے، دنیا ایسی رہنی ہے، دنیا چلتی رہنی ہے اور مزید ٹیکنالوجی نے آگے بہت ترقی کرنی ہے. آپ ٹیکنالوجی کا استعمال ضرور کریں پر اس کے محتاج مت ہو جائیں. اپنا صحت کے بارے میں ضرور خیال رکھا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.